ناظرین کرام، بریک کے ماں بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب مفتی صاحب میں کچھ سوال جو ہیں وہ لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کون سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور پھر اس کے واجب ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا اور نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یہ اس کی شرائط ہیں۔ اب جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے روپیہ پیسہ، نمبر 2 آ جاتا ہے سونا چاندی اور نمبر 3 مال تجارت۔ جانوروں کی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چونکہ وہ فی زمانہ اس کی مقدار کو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، تو وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، میں آسان الفاظ میں بیان کر دوں کہ جو شخص ضرورت سے زائد 52.5 تولے چاندی بالفاظ دیگر، آسان الفاظ میں جو بندہ آج کی ڈیٹ میں اپریل میں آپ کہہ لیں کہ ضرورت سے زائد تقریباً 80,000 روپے کا جو بندہ مالک ہوگا، اور یہ جو 80,000 روپیہ ہے اس پر سال گزر گیا ہوگا، سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سال کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ قمری سال کا کیا جاتا ہے، اسلامی سال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال 5 رمضان المبارک کو ایک بندہ 80,000 روپے کا مالک بن گیا تھا۔ اب جب جیسے ہی 5 رمضان مبارک آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اگر تو اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ نصاب سے زیادہ ہے یا نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ درمیانے سال میں اس کے پاس کتنا مال آیا اور کتنا گیا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب صاحب نصاب بنا تھا تو اس کے پاس 80,000 روپیہ موجود تھا، تو درمیانے سال میں ایک مرتبہ اس کے پاس 2 لاکھ بھی ہو گیا، ایک مرتبہ 10 لاکھ بھی ہو گیا اور ایک مرتبہ کم ہو کر 50,000 رہ گیا، تو درمیانے سال کے اتار چڑھاؤ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ بالکل جو مال ہے وہ صفر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ہی سال پورا ہو جائے گا تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا اس پر کوئی قرض بھی ہے یا نہیں، اس مال سے قرض بھی نکالا جائے گا اور اس نے جو یوٹیلٹی بل وغیرہ دینے ہیں وہ بھی نکالیں گے، اور دیگر جو اس نے واجبات ادا کرنے ہیں وہ سارے نکالنے کے بعد اگر اس کا جو مال ہوگا وہ نصاب کو پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ضرورت سے زائد 2 لاکھ روپیہ موجود ہے اور اس پر 50,000 روپیہ قرض ہے، تو 2 لاکھ میں سے جب ہم 50,000 نکالیں گے تو یہ 1.5 لاکھ بچ جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے جو یوٹیلٹی بل، دیگر اخراجات وغیرہ، گھر کا کرایہ وغیرہ دینا ہے تو 50,000 آپ یہ لگا لیں، تو یہ 50,000 نکالنے کے بعد اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچ جائے گا۔ تو 1 لاکھ کا جو 40واں حصہ ہوگا 2.5% وہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک آسان سا فارمولہ ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ تو جو پہلی چیز تھی روپیہ پیسہ، اس کا ہم نے بیان کیا ہے۔ اب روپیہ پیسہ میں پرائز بانڈ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد پرائز بانڈ بھی موجود ہیں اور دیگر رقم کے ساتھ مل کر اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اس طرح ایک بندے نے کمیٹی کی مد میں جو رقم جمع کی ہوئی ہے ابھی اس کو ملی نہیں ہے، وہ رقم بھی دیگر نصاب کے ساتھ ملائیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میں چاہوں گا کہ اس بات کو بھی ایڈ کر دیں، اگر اس شخص نے کسی سے قرض واپس لینا ہو، کسی کو اس نے قرض دیا ہوا ہے، تو کیا اس کو بھی اس مال کے اندر شامل کریں گے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک جو قرض خواہ جو بندہ ہوتا ہے اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے، اگر تو اس قرض کے ملنے کی امید ہے تو تب اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن اس کی جو ادائیگی ہے وہ اس صورت میں ہوگی کہ جب اس کو نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نصاب بنتا ہے 80,000 روپیہ، جب اس کا 5واں حصہ 14-15,000 اس کو وصول ہوگا تو اس اتنے حصے کی زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص پورے کی زکوٰۃ نکال لیتا ہے 80,000 روپے کی، تو اس صورت میں بھی ٹھیک ہے کہ وہ باقی مال کے ساتھ اس قرض کی بھی زکوٰۃ دے اگر اس کو ملنے کی امید ہے۔
ایک قرض ہوتا ہے قرض موتا، ڈیڈ اماؤنٹ جس کو بولتے جی ہیں، جس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے، جی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جی اگر بعد میں اس کو مل جاتا ہے تو جتنا جتنا اس کو ملتا جائے گا اتنے اتنے کی وہ زکوٰۃ نکالتا رہے۔ ایک چیز اور میں چاہوں گا مفتی صاحب، لوگوں کے اندر بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، جیسے آپ نے پیسے کے اعتبار سے 80,000 آسان کر کے بتا دیا، جی لوگوں کو ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ سونے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے جی جی یہ پوری ہوگی تبھی زکوٰۃ دیں گے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، سونے کا جو نصاب ہے وہ اگر خالص سونا ہو، سونے کے ساتھ نہ کوئی روپیہ پیسہ موجود ہو نہ چاندی موجود ہو، تو اس صورت میں جو اس کا نصاب بنے گا وہ ہے 7.5 تولے۔ جی ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ صرف سونا ہو اور اس کے ساتھ کوئی روپیہ پیسہ کیش کی صورت میں یا چاندی موجود نہ ہو۔ جی لیکن چونکہ فی زمانہ جس بندے کے پاس سونا ہوگا یا جس عورت کے پاس سونا ہوگا، لازم ہے کہ اس کے پاس کم از کم 10 روپے موجود ہو جائیں گے، تھوڑے بہت پیسے تو ہوتے ہی ہر گھر میں۔ جب اگر سونے کے ساتھ یہ دیگر اشیاء موجود ہوں گی تو پھر فقہائے کرام نے جو سونے کا نصاب ہے وہ چاندی میں کنورٹ کر دینا ہے، کہ جو سونا ہوگا وہ چاندی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو فی زمانہ چونکہ 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 80,000 روپیہ بنتی ہے، اور 1 تولہ کی جو قیمت ہے سونے کی وہ اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس آج کے دور میں 1 تولہ سونا بھی ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے یہ گی۔ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے ناظرین و سامعین کو کہ اگر فی زمانہ کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب 7.5 تولے سونا یہ ضروری نہیں ہے فی زمانہ، کیونکہ مفتی صاحب نے جیسے بیان کر دیا کہ سونے کے ساتھ بہرحال گھر میں تھوڑی بہت کیش رقوم اور باقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی مالیت ہوتی ہے اشیاء ضروریہ کے علاوہ، تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے لیے 7.5 تولے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 تولہ ہوگا تو وہ تقریباً اس کی قیمت 52 تولے چاندی سے زائد ہو چاندی جاتی ہے، سے بھی زائد ہو جاتی ہے، تو بہرحال اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا جیسے ہمارے یہ کاروباری حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کسی کی سیل جو ہے وہ دکان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور بعض اوقات سیل اچھی نہیں بھی ہوتی ہے کچھ دکانوں کی، لیکن دکان کے اندر جو پڑا ہوا مال ہوتا ہے اس کی مالیت جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں میں ہوتی ہے یا لاکھوں میں ہو تو بھی، تو اس کے متعلق بتائیں کہ کیا اس پہ زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ 3 چیزوں پر لازم ہوتی ہے، جی روپیہ پیسہ، سونا چاندی اور مال تجارت۔ جی مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال تجارت کی مد میں 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت موجود ہوگا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ جی آسان الفاظ میں جس شخص کے پاس 80,000 یا اس سے زائد کا مال تجارت ہوگا، اس کی دکان میں موجود ہوگا، تو سال گزرنے کے بعد اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی دکان میں تو لاکھوں کا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ڈیلی کی انکم ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس انکم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ مال تجارت کا اعتبار جتنا کیا اس جائے کے گا۔ پاس سٹاک پڑا ہوا سٹاک ہے ہوگا، اس کی قیمت کا اعتبار جی، ہوگا۔ سال گزرنے کے بعد مارکیٹ ریٹ کے حساب سے جتنا بھی مال تجارت موجود ہوگا اس کا وہ حساب لگا لے کہ یہ کتنا کا بنتا ہے، تو اس صورت میں اس کا پھر 40واں حصہ زکوٰۃ کی مد میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں میں ایک فرق بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک ہے مال تجارت اور ایک ہے کہ مال تجارت کے لیے سامان لگانا۔ مثال کے طور پر فیکٹری میں جو مشینری استعمال کی جاتی ہے، چونکہ یہ مال تجارت میں نہیں آتی ہے، بے شک یہ کروڑوں روپے کی ہو، تو اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ اس مشینری سے جو پروڈکٹ حاصل ہوگی، پروڈکشن جو ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن جو دوسری طرف کریانے کی دکان ہو گئی، کپڑے کی دکان ہو گئی، چونکہ اس کے اندر جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں یہ ساری سیل پرچیز میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے ان پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بڑے آسان انداز میں آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامعین کو سمجھا دیا۔ میں چاہوں گا جیسے کچھ لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں، ایک سے زائد گھر میں گاڑی ہو، پھر یا پلاٹ وغیرہ ایک سے زائد ہوں، یا مکان، بعض لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زائد ان کے پاس مکان ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ بیان بتا دیں کہ
اس صورت میں زکوٰۃ کی نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کون سے مکان پہ زکوٰۃ ہوگی، کون سے پہ نہیں ہوگی؟ جی، آپ نے بڑا ایک عام سوال کیا ہے اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مخمسے کا بھی شکار رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلاٹ موجود ہے، ہمارے پاس 2 مکان ہیں، یا ہمارے پاس 1 سے زائد گاڑیاں ہیں یا موٹر سائیکل ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ ضرورت سے زائد سامان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر قربانی لازم ہوگی. قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے. زکوٰۃ صرف روپیہ پیسہ، سونا چاندی اور مال تجارت پر لازم ہوگی. ضرورت سے زائد سامان بے شک لاکھوں کروڑوں کا ہو، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ایک بندے کے پاس 2 مکان موجود ہیں، ایک میں وہ خود رہ رہا ہے، دوسرا اس نے کرائے پر لگایا ہوا ہے. تو جو کرائے پر اس نے مکان لگایا ہوا ہے بے شک وہ کروڑوں کا ہو، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اسی طرح ایک شخص نے پلاٹ خریدا ہوا ہے اور اس نے اس نیت سے خریدا تھا کہ یہ میں بعد میں اس پر اپنا ذاتی مکان بناؤں گا، تو بے شک وہ کروڑوں کا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں آتی ہے. بے شک اس بندے کی حاجت اصلیہ سے وہ زائد ہو، اس کی ضروریات زندگی سے وہ زائد ہو، تب بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی، البتہ قربانی اس پر لازم آ جائے گی. اس طرح ایک بندے کے پاس ضرورت سے زائد گاڑیاں موجود ہیں، ایک گاڑی وہ استعمال کرتا ہے، ایک اس نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، بے شک وہ لاکھوں کی ہو. اسی طرح اس نے موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو آسان سی بات ہے کہ ضرورت سے زائد سامان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، البتہ قربانی لازم ہو جائے گی. ماشاءاللہ، بڑی آسان الفاظ میں آپ نے اہم ترین مسئلہ ہمارے سامعین کو سمجھایا. میں یہ چاہوں گا کہ جو زکوٰۃ کے مال کا مصرف ہے، اس کو جو خرچ کرنا ہے، اس کے متعلق ہمارے سامعین کو بتائیے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے شاید مسجد میں دے دیں، پھر مدارس کے اندر دینے کے وقت بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مدارس میں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رفاہی کاموں میں ان کو استعمال کر لینا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ اس کے متعلق کچھ بتائیں کہ زکوٰۃ کا مال کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ شرعی فقیر ہو. شرعی فقیر سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ خود صاحب نصاب نہ ہو اور وہ بنو ہاشم میں سے بھی نہ ہو. بنو ہاشم میں 4 قومیں آ جاتی ہیں، سید، عباسی، قریشی اور قطب شاہی عوان، وہ ان قوموں میں سے بھی نہ ہو. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کے لیے شرعی فقیر کا ہونا ضروری ہے، بندے کو مالک بنانا ضروری ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ ڈائریکٹ آپ نہ مسجد میں دے سکتے ہیں، نہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی رفاہی کاموں میں زکوٰۃ آپ ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ ان مد میں زکوٰۃ دیں گے تو وہ آپ کی زکوٰۃ واجب، اس کا جو ادائیگی ہے وہ نہیں ہوگی. اب جو مدارس دینیہ میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، کئی لوگ اس میں بدظنی کا شکار نہ ہو جائیں، وہاں الحمدللہ ایک ہیلے کا طریقہ موجود ہوتا ہے. جہاں پر بھی مدارس دینیہ ہیں، اگر ان کو کوئی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے تو وہ پہلے اس کا ہیلا کرتے ہیں، ہیلا کرنے کے بعد وہ اپنے مصرف میں استعمال کرتے ہیں. تو مدارس دینیہ ہو گئی، مساجد ہو گئیں، وہ کبھی بھی ڈائریکٹ زکوٰۃ اپنے مصرف میں استعمال نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مدرسے میں جا کے جمع کروا دیں اور وہ اپنے کاموں میں لگا لیں، ایسا نہیں ہوتا. اس سے پہلے وہ کسی فقیر کو اس کا مالک بناتے ہیں، اور مالک بنا کر پھر جو ہے وہ ادارے اور مساجد وغیرہ کے لیے، چاہے وہ تعمیرات ہوں یا بچوں کے رہائش و کھانے پینے کے انتظامات ہوں، ان میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ڈاؤٹ اور شک و شبہ ہوتا ہے. تو بہرحال بڑی اچھی بات آپ نے اس کو کلیئر کر دیا. مفتی صاحب، میں چاہوں گا وقت کیونکہ مختصر ہے، تو ایک چیز جو ہے اس کے متعلق تھوڑی سی آپ مزید وضاحت فرما دیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں کے مختلف جو ہیں وہ اپنے اپنے ان کے رویے اور اپنے اپنے ان کے ایک زاویہ مطمع نظر ہوتا ہے. تو آپ مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے، یا اس کے لیے کوئی ضرورت؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی اگلے کے جو ہے وہ اس کی سفید پوشی اور اس چیز کا وہ خیال برہم نہیں رہتا اگر آپ اس کو زکوٰۃ کہہ کر دیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، کیا اس کو یہ بتانا اور اس کے علم میں ہونا یہ ضروری ہے کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے؟
زکوٰۃ دینے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے کہ بندے کی اپنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دوسرے کو مال دے رہا ہوں۔ جی اب جس کو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، جی اس کو وہ تحفے کے طور پر بھی دے سکتا ہے، اس کو راشن لا کر بھی دے سکتا ہے تاکہ جی اس کی سفید پوشی کا برہم رہ جائے۔ جی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقیر ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں اور اس کو کبھی بھی لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے کہ ان لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے جی ان کو راشن کی مد میں، کپڑے کی مد میں یا دیگر کسی صورت میں ان کو ہم اس مال کا مالک بنا دیں۔ تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، بلکہ بندے کی اپنے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں۔ یعنی جو شخص مال دے رہا ہے، جو زکوٰۃ جس نے نکالنی ہے، اس کی نیت میں ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، جی جی، جس کو دوسرے دے کو رہا ہے اس بتانا کو بتانا ضروری نہیں ضروری ہے۔ نہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی، اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کیونکہ پروگرام کا وقت